بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں فرمائے۔ بات اب کریں گے جناب ہم لیو کی، اور لیو جو ہے اس ہفتے بہت ہی بہتر رہے گا، کیونکہ پچھلے ہفتے سے وہ بہت اچھا تھا اور اس میں بڑی انرجی تھی اور بہت اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چل رہا تھا۔ یہ ہفتہ کاروباری حوالے سے بہت بہتر رہے گا، لیکن اس میں کچھ ہلچلیں بھی ہوں گی، کچھ معاملات جو ہیں اس لیو کے کھلیں گے، اور جو اس نے ملاقاتیں کی ہیں اس سے جو ہے معاملات اس کے بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں اس کی پینڈنگ ہو جائیں گی، اور اس پینڈنگ ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، نہ آپ کو کوئی معاملات ہونے، نہ آپ نے پریشان ہونا ہے، بلکہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو روحانی طور پر آپ کو بہتری ہوگی، اور آپ روحانی طور پر اپنے کسی روحانی اجتماع میں یا مطلب ہے کسی بڑے ایونٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کی بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوشی کا مقام ہوگا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے تو میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے مشورہ ضرور کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات آپ کے لیے میں نے یہ بتائی تھی کہ آپ کا جو مالی فائدہ ہونے جا رہا ہے، اس مالی فائدے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی، اور اس کی وجہ سے آپ کے مالی فائدے جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار پر پوری توجہ دینی ہے، اپنے لین دین کو اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، اور کیونکہ ایک سیاسی ماحول بن چکا ہے تو آپ نے اپنی سیاسی کیریئر اور سیاسی چیزوں کو زیادہ اپنے اوپر امبوز نہیں کرنا، اپنے اوپر اوور لوڈ نہیں کرنا کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ ڈسٹرب ہو اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات بھی خراب ہوں۔ لیو کے لیے جو ہے وہ کیونکہ زول جو ہے وہ 11ویں گھر میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اس کو خراب کریں گی۔ کوشش کرنی ہے کہ صحت کے حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو بہت ایکٹیو رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے معدے کا مسئلہ ہو جائے، یا آپ کے جسم میں دردیں وغیرہ شروع ہو جائیں، یا آپ کا جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے آپ کا سر بھاری، کندھے بھاری اور جسم بھاری ہو جائے، اور بخار جیسی کیفیت ہو جائے، غصہ آنا شروع ہو جائے۔ ان چیزوں کے بھی بہت خیال کرنا ہے اور اپنی نظر کو ضرور اتارنا ہے۔ اور جناب آپ نے اپنے جو مالی فائدے ہیں اس کو بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی جو ہے وہ آپ بڑھا دیں اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ نے ایک بہتر پوزیشن میں ہیں، اور بہتر پوزیشن اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ اپنے معاملات کو سمیٹ کے اور روک کے چلتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو گھریلو معاملات، فیملی کے جو معاملات چل رہے ہیں، جو کیس وغیرہ چل رہے ہیں، ان کیسوں پہ بھی آپ نے بہت نظر ثانی کرنی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو قانونی طور پہ قانونی جنگ لڑنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں اور ڈنڈے مارنا شروع کر دیں، جس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا اور آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ اور اپنی شراکت داری کو بھی آپ نے روک لینا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ شرافت سے چیزوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ کس کو؟ شراکت داری کو۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈائلاگ کے ذریعے اپنے شراکت داری کو ختم کر دیں، اور اپنے شراکت دار لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اچھے معاملات کے ساتھ آپ جو ہے نا اس چیز کو علیحدگی کر لیں، کیونکہ آپ اپنے اس ہفتے جو ہے لیو جو ہے وہ اپنے مالی فائدہ تبھی آپ زیادہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اکیلے کام کریں اور خوب کام کریں اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کام کریں۔ مشکل وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے،
اور اب کیونکہ آگے بہت آسانیاں ہونے جا رہی ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو بہت مالی فائدے ہوں گے۔ رشتوں کے جو معاملات ہیں اس کو بھی آپ فیصلہ کریں، اور اپنی جو محبت کے معاملات ہیں ان کو بھی آپ فیملی کے اندر لے کے آئیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں تو وہ بہتر ہو جائیں گے۔ طالب علموں کے لیے بھی یہ بہتر ہفتہ ہے، اور تمام سیارے اور ستارے جو ہیں بہت اس کو مثبت سپورٹ کریں گے، اور وہ اپنی پڑھائی کے لیے خوب محنت کریں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا، اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نظر آ رہی ہیں۔ تو بعض دفعہ تو میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ خوشی بھی جو ہوتی ہے وہ پھر بندہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی سارا کوئی تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی محنت اور اپنی کنسنٹریشن اور اپنی لائن کو سیدھا رکھیں، شک والی باتوں سے دور رہیں، اور اپنی باتوں کو شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے بنے ہوئے اچھے کام بھی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بہترین پتھر جو ہے وہ یاقوت، مرجان اور فیروزہ ہے، اور اس کی انگوٹھی اور آپ لاکٹ بھی بنا کے پہن سکتے ہیں۔ ورد جو ہے وہ یا مالک ہو یا عزیز ہو یا عدل ہو، 288 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کا ورد کریں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے بعد، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور آپ کی اولاد کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی۔ بہترین صدقہ آپ کے لیے غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت، دالیں 3 پاؤ یا 5 پاؤ وہ آپ صدقہ کر دیں، اور دانہ جو ہے جو وہ آپ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صدقات کو قبول کرے۔ لیں جی اب ہم بات کریں گے ورگو کی۔ ورگو جو ہے اس ہفتے بہت ہی ہوشیار، طاقتور اور بہت ایکٹیو رہے گا، بہت اچھا رہے گا، بہت کام کرے گا، اور اس کو لوگ بھی بہت تنگ کریں گے، لیکن وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت چیزیں الحمدللہ وہ سیٹل ڈاؤن کر لے گا۔ زول کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کی صحت بہت اچھی رہے گی اور وہ طاقتور رہے گا۔ سیاسی سرگرمیوں میں وہ بہت آگے رہے گا، اور جس کی وجہ سے عوام میں وہ اس کو ایک اچھا مقام اور فضا رائی ملے گی۔ اپنے مزاج اور لہجے کو بہت سافٹ رکھنا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اس بات سے بھی آپ نے اس ہفتے بہت ہوشیار رہنا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کراس نہ کر جائے، اور آپ کو وہ ہم فہم میں بات کرتے ہیں کہ یار تنو کوئی ویچ ہی نہ جائے، تو بہت ہوشیاری سے آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کو لے کے چلنا ہے اور معاملات کو بہتر پوزیشن میں رکھنا ہے، ورنہ نقصان کی ہو سکتا ہے۔ لوگ اس ہفتے آپ سے بہت زیادہ توقعات لگا کے پچھلے ہفتے کی طرح بیٹھے ہوں گے، اور وہ آپ نے کوئی ایسا وعدہ یا ایسی بات نہیں کرنی جو آپ پوری نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کی ساکھ کو نقصان نہ ہو۔ نظر بد آپ نے اپنی اتارنی ہے، اور اپنے حصار بھی کرنا ہے، اور اپنی چیزوں کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اور گھریلو معاملات میں اپنی مسز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے بہت اچھا رکھنا ہے، اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی پوری وہ کرنی ہے۔ غصہ کم کر دیں، اور غصہ جو ہے وہ گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ موسمی اثرات کی وجہ سے بھی آپ کی کوئی سیریس طبیعت خراب ہو سکتی ہے، فیملی میں بھی، اور بیماری کی بھی اطلاع آ سکتی ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا، لیکن آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے چیزوں کو وہ کر کے رکھنا ہے۔ ورگو آپ کے جو کام کی رفتار ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی، اور پچھلے ہفتے سست تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے 21، 22، 23 تاریخ سے بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ آگے بہتری کے ہی چانس ہیں، اور آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا، کامیابی بھی ہوگی، لین دین میں اچھی ڈیلیں بھی ہوں گی، اور اچھی انویسٹمنٹ کے لیے بھی مواقع ملیں گے۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ فیملی کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اس میں آپ نے پارٹی نہیں بننا، ورنہ سارا گند جو ہے وہ آپ کے سر پہ آ جائے گا، لیکن آپ نے بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت بہتری کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، لیکن آپ نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی، نیوٹرل رہنا ہے، پارٹی نہیں بننا، ورنہ یہ آگے معاملات جو ہیں یہ آپ کو
پریشان کرتے چلے جائیں گے۔ طالب علموں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہفتہ ہے اور ان کو بڑی مثبت سپورٹ ملے گی، اور ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو، تعلیمی معاملات کو بہتر انداز میں حل کریں، پڑھائی کی طرف پوری توجہ کریں، اور چھٹیاں اور پڑھائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور احتیاط کرنی ہے کہ اپنے اوپر جو تنقید وغیرہ ہوتی ہے یا مطلب گھر والے یا بڑے غصہ کریں تو آپ نے برداشت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غصے میں آ کے پڑھائی چھوڑ دیں یا اس طرح کے معاملات کریں۔ جو ورگو بچے ہیں ان کی نظر ضرور اتاریں، اور ان کے اوپر جو یہ ایک سستی کا غلاف چڑھا ہوا ہے یہ بھی اترنا چاہیے تاکہ ان کے لیے بہتری ہو۔ بہترین پتھر جو ہے وہ زمرد ہے، فیروزہ، پیری ڈاٹ وغیرہ۔ آپ انگوٹھی پہنیں یا لاکٹ بنا کے پہنیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ اس کا بہترین ورد ہے یا کلیم ہو یا وکیل ہو یا باسط ہو، 206 مرتبہ ہر نماز کے بعد ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں، اور پرندوں کو دانہ ڈالیں، مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، اور سبز جو درخت ہیں ان کو پانی بھی ڈالنا ایک صدقہ ہے، یہ بھی آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی، اور لبرا اس ہفتے خوش خرم رہے گا الحمدللہ، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی، بہت انرجیٹک رہے گا۔ اور یہ ہفتہ بڑا عجیب لبرا کے لیے ہوگا کہ وہ کام، لوگوں کے پاس کام نہیں آ رہا، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن لبرا اوور لوڈڈ ہے کام کے لیے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر کہ اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہت کامیابی سے چل رہی ہے۔ اور لبرا کے جو معاملات ہیں وہ کیتھو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے بڑا انرجیٹک اس نے رکھا ہوا ہے، بڑا جذباتی رکھا ہوا ہے، اور سپیڈ، کیونکہ آپ ذرا تیز چل رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سلو رکھیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں۔ لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ نے قدم نہیں اٹھانا، اور دوسروں کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ نے ان کی غیبت میں یا کسی دوسری نیگیٹو باتوں میں حصہ دار نہیں بننا جس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ لبرا کو ایک بہت بری عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام منصوبے، باتیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ نشر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے، لوگ ان کے اوپر حسد کرتے ہیں، اور وہ بھلے مذاق میں کرتا ہے یا ویسے ہی بات شیئر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتا ہے، پھر فیملی میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ اس ہفتے فیملی میں جو پچھلے ہفتے سے شادی بیاہ کی جو تقریبات چل رہی ہیں، اور وہ اس ہفتے بھی پروگرام چلتے رہیں گے اور لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی کا ایک موقع دیا ہے، سما ہے، آپ اس سے خوب انجوائے کریں۔ سفر کے لیے آپ کوشش کریں کہ دن کا سفر کریں، جہاں رات آ جائے رک جائیں، لیکن دن کا سفر کرنا ہے، لیکن میری مشورہ یہ ہے کہ آپ سفر سے پرہیز کریں۔ اور نوکری پیشہ افراد کے لیے جو لبرا ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہیں کہ وہ اپنے کام کی طرف بھرپور توجہ دیں، ان کو بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، اور ان کے باسز جو ہیں وہ ان کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہوئے ان سے کام لیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، یہی آپ کا ترقی کا راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو گرد و نواح حاسد لوگوں سے اور جو آپ کے خلاف اندر سے بغض رکھتے ہیں ان سے آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی جو ترقی اور کامیابی ہے وہ برقرار رہے۔ لبرا کے رشتوں کے معاملات جو ہیں وہ ان میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ اس ہفتے رکاوٹیں ختم ہوتی
نظر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ رشتوں کی آپ کو آئیں گے پیغام بھی آئیں گے۔ طالب علموں کو بھی اس ہفتے بالکل اپنے چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ تعلیم کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، لیکن کوشش جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ پڑھائی کے لیے جب آپ کا ذہن تھک جائے، بوجھ فیل کریں تو فوراً اپنی نظر اتاریں اور نظر کے معاملات میں اپنی چیزیں نہ شیئر کیا کریں کہ جی میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہوگا اللہ آسانی کرے گا۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کے لیے بہتر رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوز چھوڑ دیں۔ رشتوں کے معاملے میں بھی خاموش ہو جائیں، انشاءاللہ خود ہی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ بہترین پتھر جو ہے وہ ڈائمنڈ ہے اور ٹوپاس اور نیلم ہے، اس کی آپ انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں اور لاکٹ بھی بہتر ہوگا۔ ورد جو ہے وہ یا حیو یا قیوم یا ودود ہو، 194 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب جناب بات کرتے ہیں ہم اسکارپیو کی۔ اس ہفتے مشتری کے چھٹے گھر میں اس کا پچھلے ہفتے سے وہ چھٹے گھر میں ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اور کام میں بھی آپ کا دل لگے گا اور بہتری آئے گی اور گپوں اور شرارتوں اور دوسرے معاملات میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اپنے کام کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنے کام کا جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانا ہے تاکہ آپ کے ہاں کچھ معاملات ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسکارپیو جو کاروباری معاملات میں ہر طریقے سے اپنے آپ کو بحث سے بچانا ہے اور یہی آپ کی ترقی ہوگی۔ سننے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بڑا جینیس بنایا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ حرف کل ہیں اور حرف آخر ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سوال در سوال دوار سوال کرتے رہیں لیکن عمل نہ کریں۔ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا سرکل بھی بڑھے گا، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کا وقار بھی بڑھے گا اور دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں اعتماد بھی بڑھے گا، مالی فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو بہتر حکمت عملی کو اپنانے کا موقع بھی ملے گا۔ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہنا چاہیے آپ کو اور لین دین میں جلد بازی سے پرہیز کریں۔ ازواجی زندگی کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین نعمتوں سے نوازا ہے اور آپ ناشکری کے زون سے باہر آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے۔ اپنے کام کو دوسروں پر مت چھوڑیں اور اپنے کام کو فوراً کریں اور اس کو یہ جو آپ کے اندر سستی کا ایک عنصر پایا جا رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ فیملی کی جو سیاست ہے اس سے دور رہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ پھر لانگ لاسٹنگ چلتی ہیں، تو سیاست سے آپ نے دور رہنا ہے اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے اور کامیاب انشاءاللہ آپ کے بہت نزدیک ہے اور کامیابی ہوگی۔ رشتوں کے معاملے میں بھی آپ جن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں پہ کچھ کمپرومائز کر لیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پچھلے ہفتے میں آپ کے ساتھ اور اس ہفتے میں بہت فرق آیا ہے کہ آپ نے جو ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس پہ پوری توجہ کریں۔ CSS وغیرہ جو کرنے جا رہے ہیں طالب علموں کو چاہیے کہ وہ سستی چھوڑ کے پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اپنا تعلیمی تیاری پوری کریں اور اس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسروں پر اپنا ٹائم ضائع مت کریں اور اپنے آپ کو اہمیت دیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا
اور آسانیاں ہوں گی۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک وغیرہ تو اس کے لیے جو آپ تیاری کر رہے ہیں وہ ضرور کریں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہترین پتھر آپ کا یاقوت، مرجان اور پھکراج ہے، اور ورد جو ہے وہ یا نور ہو یا رزاق ہو یا شکور ہو، آپ نے 366 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ نے غریب کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ دینا ہے، گوشت 3 پاؤ یا 5 پاؤ، یا پھر آپ جو ہیں دالیں آپ 3 پاؤ یا 5 پاؤ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، اور پرندوں کو بھی آپ دانہ ڈال سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔